جب کیبل ٹی وی اور کارٹون نیٹ ورک کا دور نہیں تھا، فاروق قیصر کے یہ انکل سرگم ہی تھے جنہیں دیکھنے کے لیے بچے دن بھر بےتاب اور شام کو پروگرام لگنے کے منتظر رہا کرتے تھے۔ فاروق قیصر 31 اکتوبر 1945 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس NCA سے تعلیم حاصل کی اور پھر کئی جامعات میں پتلی آرٹ پرفارم کے بارے میں تحقیق و آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے بچوں کے PTV شو کلیاں میں 1974 میں انکل سرگم کو متعارف کرایا اور یہی کردار ان کی مشہوری کی جان بن گیا۔ ٹو دی ڈائریکٹر جنرل، ٹو دی DG، ہاں وہ چھوٹے جی سر جی۔ اور DG کا مطلب پتا ہے تمہیں؟ نہیں سر جی۔ DG کا مطلب ہوتا ہے دہشت گرد۔ ٹو دی دہشت گرد پرائیویٹ چینلز لمیٹڈ، ہاں یہ بات ہو گئی۔ انکل سرگم کے علاوہ فاروق قیصر نے پتلی کرداروں میں ماسی مصیبتیں، ہیگا، شرمیلی، رولا اور نونی پا شامل تھے۔ ہیگا کا تکیہ کلام ہوتا تھا ہیگا جیسے پانی میں دودھ ہیگا۔ یوں اس پروگرام کو معاشرے میں پھیلی برائیوں اور خامیوں کی بھی طنز کے ذریعے نشاندہی کی جاتی تھی۔ فاروق قیصر تمام کرداروں کی ڈیزائننگ خود کرتے تھے اور انکل سرگم کا وائس اوور بھی خود کیا کرتے تھے۔ پہلی بار آپ کی محفل میں شریک ہو رہا ہوں، دعوت ضرور دینا۔ اچھا ویسے منو مامے مصروف تھی، کچھ شاگرد لگتا ہے بڑے منگتا ہے میں عرض کیا ہے کر پیسے وہ سارے لے گیا۔ کون؟ چپ یار، پیسے وہ سارے لے گیا، مجھ کو وہ لاڑے دے گیا۔ فاروق قیصر کارٹونسٹ بھی تھے اور زندگی کے آخری ایام تک مختلف اخبارات میں کارٹون بنانے کے لیے بھی طب آزمائی کرتے رہے۔ کالم نگاری اور مکالمہ نگاری کے علاوہ فاروق قیصر نے دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ حکومت کی جانب سے انہیں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ، 17 امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی کامیابی کی وجہ PTV کا وہ پہلا پروگرام تھا جس میں پتلی تماشا شروع کیا گیا۔ پاکستان میں TV میڈیم میں اس کام کے خالق فاروق قیصر تھے۔ فاروق قیصر کی زندگی اور تعلیم و ترقی میں معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی محترمہ سلیمہ ہاشمی کا بہت کردار تھا۔ وہ شعیب ہاشمی صاحب کی شاگردگی پر بھی ناز کیا کرتے تھے۔ فاروق قیصر کہتے تھے کالم نگاری میں ان کی اہلیہ کا بہت ہاتھ ہے۔ وہ جو بھی کالم لکھتے ہیں اسے سب سے پہلے ان کی اہلیہ پڑھتی تھی۔ اگر وہ کالم کو اوکے کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہ اسے پھاڑ کر ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ فاروق قیصر بین السطور گفتگو کے ماہر تھے۔ وہ باتیں جو کھلے عام TV پر نہیں کی جا سکتی تھی انہیں باریک بینی سے ملفوف کر کے ایسے کرتے کہ ہنسی ہنسی میں تلخ بات بھی پیغام کے طور پر نشر ہو جاتی تھی۔ واضح رہے کلیاں جیسا کامیاب پروگرام اگرچہ بچوں کے لیے ہنسی مذاق کا پروگرام تھا، لیکن اس کا اصل ہدف وہ لوگ تھے جو سیاست اور ملکی حالات میں دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ فاروق قیصر کی دلچسپ باتوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی۔ سائنس بڑے یا بھینس، طنز بڑائے اصلاح کا بہترین نمونہ تھی۔ کلیاں کے علاوہ سرگم اور ڈارک ٹائم ان کے مشہور TV شوز تھے۔ تاہم کلیاں فاروق قیصر کی پہچان تھی کیونکہ انہوں نے انکل سرگم سے شہرت پائی۔ TV پروگرام کے علاوہ وہ NCA اور فاطمہ جناح مومن یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ فاروق قیصر کی عادت تھی وہ دوران تعلیم فارغ اوقات میں اپنے ہم جماعتوں اور اساتذہ کے بارے میں کوئی نظم بلیک بورڈ پر لکھ دیتے تھے، اسے پڑھ کر انہیں رائے ملتی۔ پرنسپل کو اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے سرزنش کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی اور تاکید کی گئی یہ سلسلہ موقف نہیں ہونا چاہیے۔ پتلی سازی کی تربیت کے لیے وہ رومانیہ گئے اور گرافکس آرٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں ان کے ایک استاد تھے، ان کے خودکار انکل سرگم جیسے تھے، اس کی شباہت پر ہی انکل سرگم کی صورت تراشی گئی۔ 10 جنوری 1970 کو کلیاں کا پہلا پروگرام نشر ہوا اور آہستہ آہستہ بچوں بڑوں میں مقبول ہو گیا۔ انکل سرگم کی آواز فاروق قیصر کی آواز ہوتی تھی۔ کلیاں PTV کا پہلا رنگین پروگرام تھا جسے جنرل میں ہونے والے TV مقابلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ماسی مصیبتن کا کردار ان کے گھر آنے والی ایک عورت سے اخذ کیا گیا۔ کالم نگاری، کارٹون، ادب اور نغمہ نگاری کے علاوہ فاروق قیصر
ہوڑ پچھو گالم گلوچ میٹھے کریلے میرے پیارے اللہ میاں جیسے تصانیف کے خالق بھی تھے. انہوں نے ٹی وی کے لیے 3000 سے زائد گیت لکھے. فاروق کیسر 75 برس کی عمر میں راہ عدم ہو گئے. انہوں نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی. اللہ پاک انہیں غریق رحمت